اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ تمام انبیاء کرام میں کسی نبی کا پورا گھرانہ اسلام کی راہ میں شہید نہیں ہوا، یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر انبیاء کرام کی وہ قربانیاں جس کو اللہ تعالیٰ نے راہ میں روک لی، ان قربانیوں کی تکمیل کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین نے کر دی، اور یہ بتا دیا کہ ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، سر کٹانا چاہیے اور ڈٹ جانا چاہیے مقابلے کے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے امام علی مقام کا بڑا بلند مقام ہے، سرکار کے چہیتے نواسے ہیں، سرکار نے اپنا بیٹا فرمایا اور سرکار بے انتہا آپ کو چاہتے تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تعلیم نانا کی امت کو دینا مقصود تھا کہ میں اگر کسی ذریعے سے اپنی شہادت کو نہ دے سکوں تو میری نانا کی امت کے سامنے میرا کیا مقام رہے گا، اور امت کو تعلیم کیا دی جائے گی۔ تعلیم یہی دی گئی کہ ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے سر کٹا لینا لیکن سر جھکانا نہیں۔ حضرت امام حسین کربلا اور دریائے فرات کے کنارے پہنچے پانی کے لیے۔ آپ چاہتے تو پانی پی سکتے تھے کیونکہ آپ صاحب اختیار ہیں اور مختار کائنات ہیں، کیونکہ جس نے یا علی کا نعرہ لگایا تو اللہ نے ولایت کی میراث سے سرفراز فرمایا، اور ان کے بے شمار کرامات ہمارے سامنے ہیں۔ پیرانے پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں طغیانی آتی ہے، بادشاہ وقت نے آ کر کہا کہ حضرت اس تباہی سے نجات دلائیے، دعا فرمائیے، تو غوث پاک نے کہا میں فقیر آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میری سلطنت میں کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جو اس سے تباہی سے مجھے نجات دلا سکے۔ غوث پاک جلال کی حالت میں اٹھ کے کھڑے رہتے ہیں اور اپنے عصا کو زمین پہ گاڑ کے کہتے ہیں اے دریائے دجلہ خبردار آگے نہ بڑھنے پائے، تو طغیانی تھم جاتی ہے، بغداد تباہی سے بچ جاتا ہے۔ غوث پاک کا یہ عالم ہے تو حسین کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہے؟ سرکار غریب نواز اللہ ساگر کے پانی کو کوزے میں بند کر دیتے، اس غریب نواز کا یہ عالم ہے تو حسین کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے شاہ ندیم اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ معصوم بچے کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ۔ ایک بزرگ آتے ہیں، شیر پہ سوار ہے، ایک اژدہا ہاتھ میں، کوڑلے کے مانی زندہ اژدہا ہاتھ میں لیے آتے ہیں بندہ نواز سے ملنے کے لیے۔ جب وہ جاتے ہیں تو نظر پڑتی ہے کہ بندہ نواز کے پوترے کھیل رہے بچوں میں، اور وہ پوترے کی نظر ان بزرگ پر پڑتی ہے، تو حضرت ندیم اللہ حسینی معصوم بچے ہیں، یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ جاندار چیزوں کو چلانا تو بہت آسان ہے، بے جان چیزوں کو چلا تو مانے۔ ایک دیوار پہ چھلانگ لگا کر بیٹھے اور دیوار کو مار کے کہنے لگے چل دیوار، تو دیوار چلنے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ بندہ نواز کے پوترے کا یہ عالم ہے تو بندہ نواز کا کیا عالم ہے؟ کیا بات۔ یہ اولیاء اللہ، اولیاء کرام کی بے شمار کرامت ہے۔ اگر حضرت امام علی مقام دریائے فرات کے کنارے کھڑے رہ کے کہتے کہ اے فرات میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، پانی پینا چاہتا ہوں، تو حضرت امام کے قدموں میں دریائے فرات آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صبر و رضا کی اس اعلیٰ منزل پر فائز ہو کر یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم اپنے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے شہادت کو اپناؤ۔ شہادت سب سے بڑی عظمت ہے، شہادت سب سے بڑی بہت خوبصورت موت ہے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بلند مقام سے سرفراز فرماتا ہے۔ جو اسلام کے نام پر جہاد کر کے یا اسلام کے نام پر جس کی جان لی جاتی ہے وہ شہید سب سے بڑا شہید ہوتا ہے۔ شہید شہادت کے اقسام کئی بتائے گئے ہیں، بے شمار اقسام ہیں، لیکن سب سے افضل جو شہادت کا رتبہ ہے وہ اسلام کی راہ میں شہید ہونے میں جو مزہ ملتا ہے وہ کسی اور میں نہیں ملتا۔ کوئی ملازمت کر رہا ہے، انتقال ہو گیا تو اس کو بھی شہادت کا رتبہ دیا گیا،
مولانا مظفر حسین صاحب تشریف فرما ہے. علماء کرام کے بیان سے ہم نے سنا ہے کہ کئی اقسام ہیں، لیکن ایک ایسی شہادت جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے میری راہ میں میرے اسلام کے لیے جان دیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی مقبول تھی کہ سرکار دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت نصیب ہو، میں تیری بارگاہ میں آؤں، پھر دنیا میں جاؤں، پھر مجھے شہادت نصیب ہو. یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. بے شمار دعائیں صحابہ کرام کے اور بزرگان دین کے جو شہادت کی تمنا لیے پھرتے تھے. اور شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ شہید ایک شخص مسلمان جب جنت میں جاتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مالک، تیرے جنت میں سب کچھ ہے، مجھے دنیا کی خواہش و حرص نہیں ہے. حالانکہ تھوڑی دیر پہلے نصیحت، وصیت، جائیداد کی، دولت کی، سب کی فکر تھی، لیکن جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان آنے کے بعد دنیا میں جانے کی تمنا نہیں رکھتا. شہید کا مرتبہ اندازہ کیجئے. شہید سے اللہ پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے کیا تو دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ تو شہید کہتا ہے کہ ہاں میرے مولا میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں. پروردگار پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے مالک تیری راہ میں مرنے میں جو مزہ ہے وہ مزہ تیری جنت میں بھی مجھے سبحان اللہ، سبحان تیری اللہ. راہ میں شہادت پانے میں جو مزہ ہے وہ مزہ مجھے تیری جنت میں بھی نہیں آتا. مجھے دنیا میں بھیج، میں پھر شہید ہوں، تیری بارگاہ میں آؤں اور یہ سلسلہ جاری رہے. بہرحال آج ہم کو ضرورت اس بات کی ہے، آج کے دور کے یزیدوں کو اگر مقابلہ کرنا ہے تو تعلیمات حسینی سے اور کردار حسینی سے اپناتے ہوئے مقابلہ کریں. یقیناً یزید کا انجام ہوا اور جو قاتلان حسین تھے ان کو چن چن کر بدلا دیا گیا اور ایک کو قتل کیا گیا. ابن زیاد گورنر کوفہ کو جس نے مسلم منقل کو اپنے محل میں بلا کے شہید کیا، وقت بدلے، حالات بدلے تو اسی محل سے ابن زیاد کو قتل کر کے محل کے نیچے اس کی لاش کو پھینکا گیا. ایک آدمی طنز کر رہا تھا امام پر. جب حضرت امام اپنے خیمے کے اطراف آگ روشن کر رہے تھے تو ایک شخص کہنے لگا کہ اے حسین کیا اپنے خیمے کے پاس دوزخ تیار کر رہے ہو؟ تو حضرت امام عالی مقام غصے کی حالت میں دیکھتے اور خاموش ہو جاتے ہیں. ہوا یہ کہ دوسرے دن جب جنگ کا آغاز ہوا تو اسی آگ میں اس کا گھوڑا بھٹکا اور اس میں گر کے وہ جل کے ختم ہو گیا. جتنے لوگ ظلم کرے اللہ کا عذاب الگ آیا. لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوئے، پاگلا ہوئے، زنجیروں میں جکڑے، زنجیروں سے سر پٹک پٹک کے مر گئے جو قاتلان حسین تھے. ایک شخص کو پانی جو لے کے پھر رہا تھا، اہل بیت کے سامنے پانی رائگاں کر رہا تھا لیکن اہل بیت کو پانی نہیں دے رہا تھا، تو اللہ نے اس کو ایک ایسی بیماری عطا کی کہ وہ پیتے رہتا پانی لیکن پیاس نہیں بجھتی. پیتے رہتا، گھڑوں سے پانی پیتا لیکن پیاس بجھتی نظر نہیں آتی. پی کر پانی مر گیا اور ہلاکت میں چلا گیا. تو اس کا انجام بڑا برا ہوا. یقین مانو جو بھی حکمراں ہوتا ہے اقتدار کے نشے میں کچھ اور اس کی سوچ ہوتی ہے، لیکن اللہ کا انصاف اٹل ہے. ظالم کو اللہ چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن چھوٹ نہیں دیتا. وقت کا یزید بھی ایسے حالات کا سامنا کرے گا اور اس کا بھیانک انجام ہوگا. دنیا دیکھے گی اور اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ ہوگا. اللہ تعالی ہماری ان التجاؤں کو، ان دعاؤں کو جو شہدائے کربلا کی محفل میں شریک ہے ان کو قبول فرمائیے. آمین. امام علی مقام کے فیضان سے سب کو مالا مال کیجیے.